بادشاہ اورنگزیب آ رہے ہیں، بادشاہ اورنگزیب آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنی پوری سلطنت میں عدل و انصاف کو قائم کرنے اور تمام انسانوں تک، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو یا کسی بھی دھرم سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے حقوق پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیوان عام کا حکم جاری کیا ہے۔ چونکہ اس کا آغاز جلد ہی ہوا ہے، اس لیے ہم صدر الشریعہ سے درخواست کرتے ہیں وہ اس کا تعارف پیش کریں۔ حضرات، دیوان عام ایک مجلس انصاف و عدل ہے جو ہر روز حضرت بادشاہ کے دربار میں لگا کرے گی، جس میں ہر شخص اپنی فریاد براہ راست حضرت بادشاہ تک اور ہم تک پہنچا سکتا ہے اور انصاف کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہماری سلطنت میں ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر رہیں تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا باقی رہے۔ ہمارے مذہب اور سچی شریعت اسلام کی روح سے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے کسی بھی طرح کی تکلیف یا دل آزاری کا باعث بنے، یا یہ کہ ان کے معبدوں اور مسجدوں کو گرایا جائے یا ان کے آئینی معاملات یا مذہبی زندگی میں دخل اندازی کی جائے۔ جہاں پناہ لیکن رسومات ہندو مذہب کے ماننے والے مذہبی کتابوں اور ذاتی معاملات کے آزادی کا سہارا لے کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور مذہب کے نام پر ایسی بنیادوں کو رسم دیتے ہیں جو سخت تشدد و بربریت ہے۔ جیسے ہندو اپنی عورتوں کو ویدوا ہونے کے بعد انہیں اپنے پتی کے ساتھ آگ میں جھلس کر مر جانے کا حکم دیتے ہیں، تو کیا مذہب کے بنیاد پر برپا کیے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فوجداری قانون سب کے لیے یکساں ہوگا۔ غیر مسلموں کا اگرچہ یہ نظریہ ہے کہ صدی کی رسم یا دلتوں کو نیچ سمجھنے کا نظریہ پرماتما اور ایشور کی طرف سے دیا گیا ہے، حالانکہ اس نظریے کی وجہ سے انسانیت پر جو ظلم ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے ذرا سی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ باور کر ہی نہیں سکتا کہ سارے جہان کے پالنہار رحمان و رحیم ایشور کی جانب سے ایسی گھناؤنی چیز مذہب میں داخل کی گئی ہے۔ بالکل، یہ انسانیت سے رسم یقیناً لوگوں نے اپنی جانب سے ایجاد کی ہوئی ہے، اسی لیے آج سے پہلے بھی اس کے خلاف قانون بنایا جا چکا ہے اور آج بھی حضرت بادشاہ کی دستخط کے ساتھ اس قانون کو دوبارہ نافذ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت ستی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی شخص اسے اس کام پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ
یہ بہت ہی شدید جرم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو غلام اور خواجہ سرا کے طور پر بیچنے کی جو ایک روایت چل پڑی ہے، اسے بھی بالکل بھی ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ آئندہ جو شخص بھی ایسی جرات کرتا ہوا پایا جائے گا اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ جہاں بنا آداب عرض ہے۔ کیا بات ہے؟ خبر ملی ہے کہ شیواجی نے پھر سے امیر الامراء سب کو مار کر معاملہ کرنے دست درازی شروع کر دیے، لدھیان سرکشی کا بازار بیان کر دیا ہے اور عام غالبگیری کے ساتھ فجار کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ تمام علاقہ جات پر عجیب وحشتناک منظر چھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ریاست جے پور کے راجا جیسے کو حکم کرتے ہیں تو وہ ابھی جا کر شیواجی کا مقابلہ کریں۔ اب مملکت میں امن و امان کو باقی رکھنے کی ہر ان کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جہاں بنا، میں بھی یہ پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں اور ضرورت پڑنے پر تو بندے ناچیز بھی ہمارا خدمت شاہ کے لیے حاضر ہے۔ جہاں بنا ہمارے ہندو سماج میں ورن اور جات پات کی جو روایت ہے اس سے نچلے طبقے کے لوگ نہایت مشہور و مقبول زندگی گزار رہے ہیں اور وہ انسانی حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کریں۔ ہماری سلطنت میں ہر فرد یکساں اور برابر ہے اور انسانیت اور انسان ہونے کی حیثیت سے برابر اور یکساں سلوک کا مستحق بھی ہے۔ اس لیے ہم اپنی تمام رعایا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی سب کو برابر سمجھیں۔ کیا سر؟ بالکل، دراصل ابتدائی سے لوگوں نے اپنے لیے الگ الگ کام متعین کر لیے تھے اور پھر آگے چل کر اسے خاندانی پیشہ قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ برہمنوں کے دن میں تعلیم و تدریس اور پوجا پاٹ، چھتریوں کے دن میں ملکی حفاظت اور ویشوں کے دن میں تجارت و حرفت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پھر جب یہ لوگ ہندوستان آئے تو جو یہاں کے اصلی باشندے تھے انہیں شودر اور دلت قرار دے دیا گیا اور ان کے ذمے مددگاری کا کام سپرد کیا گیا کہ وہ قوم کے، وہ سماج کے تمام قبیلوں کی مدد کریں گے۔ اور پھر لیکن رفتہ رفتہ اسے نفرت و تفریق کا سبب قرار دے دیا گیا۔ اس مسئلے کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اس مسئلے کو مذہبی منافرت کا سبب ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ دیوان عام کا وقت ختم ہوا۔